یہ کس بارے میں کہا گیا؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین یا ایھا الناس اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے کلو کھاؤ مما فی الارض ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ چیزیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور پیروی نہ کرو شیطان کے رستے کی انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے انما یأمرکم بالسوء اچھا جی پچھلی آیت کو سمجھتے پھر آگے جاتے ہیں انشاءاللہ یا ایھا الناس پہلی بات مقابلے اور یہ سمجھیے گا کہ یہاں پر اللہ رب کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اے ایمان والے، ایمان والے مخاطب نہیں ہے، یا ایھا الناس کہا ہے، انسانیت کا ذکر کیا ہے مذہب کی قید سے نکل کر یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے آ جاتے ہیں، باقی ہندو عیسائی یہودی وغیرہ وغیرہ سارے نکل جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس مکہ کا مشرک بھی آ گیا، یہودی بھی، عیسائی بھی، دہری بھی، ملک بھی، ہر قسم کے لوگ اس کے اندر داخل اس خطاب میں یا ایھا الناس اے سارے کے سارے لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کھاؤ زمین میں سے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا جی حلال کی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کی باتوں کی اس کے راستے کی پیروی نہ کرو، کیونکہ انہ لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر یہ کس بارے میں کہا گیا؟ معاملہ یہ تھا زمانے جہالت میں مشرکین کا یہ رواج اور رسم تھی کہ غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز چھوڑ دیتے تھے، مثلا جس طرح آج کل ہم لوگ جاتے ہیں زیارتیوں کے اوپر اور وہاں پر کوئی پکوڑا چھوڑ دیتا ہے، کوئی مرغی چھوڑ دیتا ہے، کوئی کیا جی ساڑھ وغیرہ لے کے جاتے ہیں وہ چھوڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے کوئی چیز جا کر کیا جی وہاں پر چھوڑ دیتے اور پھر اس کو نہیں کھاتے۔ آپ اس بارے میں سمجھو اور سمجھتے ہو یہ زیادتی نہیں کبوتر ہے، یہ زیادتی نہیں کبوتر ہے، ایسی بیٹھا تو بھی نہ لگے اور خدا تمہیں بات کو سمجھے، جس چیز کو ثواب اور گناہ اللہ اس کے رسول نے کہا اس کو ہم ثواب گناہ نہیں سمجھتے، باری تو نہ کرو گناہ ہو سکتا۔ اچھا جی بیٹھا تھا کبوتر ہی بیٹھا تھا پیر نہ ہوئے پاک سے گناہ ہو سکتا، نماز نہ پڑھے بھی نہیں ہوتا، خیر ہے نا، نماز نہ پڑھنا گناہ نہیں ہوتا، پرائے حق کھانا گناہ نہیں ہوتا، دیہڑی سو سواری کوڑا گناہ نہیں ہوتا، بولے باری تو لگنا گناہ ہوتا۔ ایسی کہ وہ نہیں رہ سکتا علاقے کے معاشرے میں اپنے آپ سے دین بنایا ہوا ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ تو وہ یہ قاعدہ ثابت تھا کہ بتوں کے نام پہ کوئی چیز چھوڑ دیتے تھے پھر اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، یہ پاک شے زیادتی نہیں شے آدھی کی بزرگ ہی شے اس کو نہیں کھانا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسے کام نہ کرو، جو اللہ نے حلال کیے ان چیزوں کو اپنے اوپر قصداً جان کر حرام نہ کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان یہ والا راہ کون دستے؟ شیطان، یہ لالا دستے، لالا جب موڑے بزرگ پڑے تھے نا شیطان وہ دستے کہ اصل جو خالص دین ہے اس کو چھوڑو اور میری بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اللہ نے فرما دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کی باتوں کی پیروی نہ کرو۔ اے اللہ کیوں نہ کریں؟ فرمایا انہ لکم عدو مبین یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
عزیز بزرگوں، بات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بالکل آسان سی بات ہے. ہمارے یہاں جب کسی کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کے راستے پر نہیں گزرتے کہ مطلب سب کے بڑے لوگوں کو مارنا کرے. جنگوں کو بھی سمجھانے ہیں فلانے چاچے جیسے شیر نہ کھائی، فلانی ماسی جیسے شیر نہ کھائی. سمجھاتے ہیں کرو نہیں سمجھاتے؟ اور قرآن کا اپنی زبانہ میں سمجھتا کہ سمجھ گیا نہیں میں اردو جیسے مکر کی دیکھا میں کسی سمجھانے کہ سمجھاتے یہ جیسے شیر نہ کھائی وہ کی نہ کھائی بھائی یہ ایسے دشمن ہے کوئی زمین ہاتھ لاڑ کے رہے تو وہ ماں کی کوئی زمین جائیداد تھا میرا چاہ کے نہیں. ہاں سمجھاتے ہیں کہ ایک بات میں بچوں کو دشمنی سمجھاتے ہیں. کیا سمجھاتے ہیں کہ ان کی بات کو ماننا نہیں ہے، یہ دشمنی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اللہ نے جب کہہ دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات تو مانو. ایسے پھر بھی آتے ہیں نہ یہ صحیح آتے ہیں شیطان ٹھیک کہتے ہیں. ایسی ہے کہ نہیں؟ تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کی باتوں کی پیروی نہ کرے کیونکہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وہ تمہارا کھلا ڈھلا دشمن ہے. کون سا دشمن ہے جو چوک میں کھڑا ہو کر کہتے ہیں آؤ میں تو دشمنوں میں لے جاتے ہیں نہ تو سنگی. انما یامرکم بالسوء اس کا کم کے شیطان کا کام کیا ہے بھائی وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا انما یامرکم بالسوء وہ تو تمہیں حکم کرے گا کس چیز کا؟ برائی کا. کس کو حکم کرے گا؟ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ شیطان کا مکر اور چالیں. فرمایا کہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جانے کے لیے شیطان پہلے 70 راستے نیکی کے کھولتا ہے. جیسے ہمارے تبلیغ والے احباب بھی کہتے ہیں کہ 70,000 نورانی جان ہے شیطان کے جس کے اندر وہ انسان کو نیکی کے زمن میں کیا جی دبوچ لیتا ہے. بات سمجھا کہ بدعت کی ایجاد. ہاں یہ شیطان کی ایجاد ہے کہ ایسا کام کروا دے انسان سے جس کو انسان گناہ نہیں ثواب سمجھ کے کرتا ہے. یہ انما یامرکم بالسوء بے شک وہ تمہیں حکم کرتا ہے برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا. کس کا حکم کرتا ہے؟ یہ شیطان کو حکم ہے. بالسوء برائی کا اور بے حیائی کا حکم کون کرتا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں کہو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر ایسی باتوں کا مَا لَا تَعْلَمُونَ جسے تم جانتے. آپ اگر دین بڑھا کے لوگوں کو بیان کریں آپ اگر دین بڑھا کے یہ آج اس درس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ حلال وہ چیز ہوگی جس کو اللہ نے حلال کیا. جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کرنے کی طاقت اور قوت نہ کسی پیر کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے. جس کو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال سے کوئی حرام کر سکتا اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دین کی پیروی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کا نام ہے اتباع. 3 چیزوں کا نام ہے اکل حرام حلال کھاؤ، اللہ کی حکموں کی پیروی کرو، نبی کی سنت کی اتباع کرو. حلال کا کھانا فرائض کا پورا کرنا اور نبی کی سنت کی پیروی کرنا یہ 3 ہے. اور حلال کے لقمے کی تاثیر کیا ہے؟ فرمایا کہ جس بندے کا لقمہ حلال کا نہ ہو، جس کا لقمہ حلال کا نہ ہو شیطان اس بندے سے بے غم ہو جاتا ہے. ایسے بندے سے شیطان بے غم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی تم تہجد بھی پڑھو، تم نوافل بھی پڑھو، تم جو بھی کرتے ہو کرو، فائدہ وغیرہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں کہ عقل حلال کیا عقل حرام کی وجہ سے حرام کے لقمے کی وجہ سے کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی. فرمایا ایک بندہ ہے سفر کی مصیبت میں مبتلا ہے، قبولیت دعا میں سے ایک دعا کا مقام سفر بھی ہوتا ہے. جب انسان سفر میں ہوتا ہے نا مسافر تو اس وقت تو دعا کرے وہ دعا بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. فرمایا کہ انسان سفر میں کپڑے پھٹے پرانے ہو چکے ہیں، گرد آلود ہے، چہروں اور بال بکھرے ہوئے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ سمجھے کہ محتاجی اور بے بسی کے ایک عالم ہے، ایک بڑی تکلیف اور درد کے اندر مبتلا ہے. اور اس درد اور قرب کے اندر یہ بندہ اللہ کو دعا کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. لیکن اللہ پاک سے جیسی دعا کرتے اللہ پاک اسے رد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تیری کوئی دعا بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ تیرا کھانا حرام ہے، جو تو نے پہنا یہ پہننا بھی تیرا حرام ہے. لہذا حرام کھانے پینے کی وجہ سے تیری کوئی دعا بھی قابل قبول نہیں. اس لیے
اپنے لقموں کی بڑی خیال خاطر کی جائے گی، بڑا سوچ سمجھ کر لقمے کو استعمال کیا جائے کہ میں جو گھر کو پیسے لے کے آ رہا ہوں یہ بچوں کی نافرمانی کے سبب میں، کہ جس کے بچے نافرمان ہیں اس میں ایک سبب اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ نہیں کھلائے گا اس کی اولاد اس کی سرکش ہو جائے گی، نافرمان ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی حضرت بہلول رحم اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن تھے فقیرانہ مزاج کے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو سرتاج الاولیاء حضرت اقدس جنید بغدادی رحم اللہ تعالی آئے، اور انہوں نے اپنی لوگ نے پاگل سمجھا، ہارون رشید کے زمانے کے تھے، اپنی جھولی میں انہوں نے ریت ڈالی ہوئی اور ان کے ساتھ کھیل رہے، سر جھکائے ہوئے۔ جنید بغدادی رحم اللہ فرمایا السلام علیکم، جواب دیا وعلیکم السلام، کون ہو جی؟ کہا جنید۔ بہلول رحم اللہ سے کہتے کون جنید؟ وہ جو لوگوں کو درس و تدریس کرتے ہیں، پڑھاتا وغیرہ وہ؟ کہا جی وہی جی۔ کہا اچھا چلو لوگوں کو تو بہت پڑھاتے ہو، ذرا کھانے کے آداب بتاؤ۔ لوگوں کو پڑھاتے ہو، کھانے کے آداب بتاؤ، کھانے کے آداب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی دسترخوان ڈال کے کھانا چاہیے، ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، اپنے آگے سے کھانا چاہیے، جتنے بھی آداب ہوئی طور پہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو لکھا رہے کہ انہوں نے یوں اپنے جولی سے مٹی کو جاڑا اور آگے چل دیے اور کہا جاؤ لوگوں کو درس و تدریس کرتے ہو، خود تمہیں کھانے کے آداب کبھی نہیں پتا، چلے گیا۔ جنید بغدادی رحم اللہ کیونکہ سچے طالب تھے جی، سچے طلب کرنے والے، سچے محبت کرنے والے تھے، پیچھے ہو گئے، آگے دیکھا، پھر ایک جگہ پہ بیٹھے، پھر سلام کیا، جواب دیا کون جی؟ کہا جنید۔ کون جنید؟ جس کو کھانے کے فرائض نہیں آتے؟ کہا جی کھانے کے آداب نہیں آتے؟ کہا جی بالکل وہی جی۔ اچھا چلو بات کرنے کے آداب سکھاؤ، آداب بتاؤ، بات کرنے کے آداب ذہن کے مطابق وغیرہ وغیرہ سارے بتائے۔ کہا جاؤ بات کرنے کے آداب نہیں آتے تمہیں اور لوگوں کو درس و تدریس کرتے ہیں۔ وہاں سے پھر بہنوں نے اٹھ آگے چلے گئے، یہ پھر پیچھے پیچھے آگے تیسری جگہ پر پکڑا، پھر پوچھا بہنوں رحم اللہ سے السلام علیکم کون جی؟ کہا جی جنید۔ کون جنید؟ وہ جس کو کھانے کے اور بات کرنے کے آداب نہیں آتے؟ جی وہی جی۔ اچھا چلو سونے کے آداب بتاؤ۔ پھر انہوں نے بتایا، کہا جاؤ سونے کے آداب بھی نہیں آتے اور لوگوں کو درس و تدریس کرتے ہو۔ جانے لگے تو جنید بغدادی رحم اللہ لگ گئے اور ان کو دعوت سے پکڑا، کہا حضرت مجھے ان باتوں کا جواب دے دیجیے، کھانے کے سونے کے بات کرنے کے آداب۔ فرمایا بات کرنے کے آداب یہ ہے کہ تیرا کلام کتنا ہی اچھا، کتنا ہی بلیغ، کتنا ہی فصاحت اور بلاغت سے بھرا کیوں نہ ہو، تیری تقریر، تیرا انداز، تیری آواز کتنی ہی پیاری خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن بات کرنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ تو بات اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر بات کے اندر دکھلاوا شامل ہے، اپنی تقریر اور اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچانا مقصد ہے، یا اپنے علم کا اظہار لوگوں تک کروانا مقصد ہے کہ لوگ آنو مٹاڑا بولویو، تو بس یہ کوئی فائدہ تمہیں نہ دے گی۔ بات کا پہلا ادب یہ ہے کہ بات اللہ کی رضا۔ سونے کا ادب، فرمایا سونے کا ادب یہ ہے کہ جب تو رات کو سوئے تیرا حق بھی کسی کے سر باقی نہ ہو اور تجھ پر بھی کسی کا حق باقی نہ ہو، اور سب کو معاف کر کے سوئے۔ کھانے کا سونے کا پہلا ادب ہے حضرت، کھانے کا پہلا ادب۔ کہا کھانے کا سب سے بڑا ادب اور پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو۔ اگر لقمہ حرام کا ہوگا، ایک لقمے کے ساتھ 1000 مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے، وہ دل کے اندر جا کے ظلمت تاریکی پیدا کرے گا، نورانیت پیدا نہیں کر سکتا۔ تو کھانے کے سب سے پہلا ادب کیا ہے جی حضرت؟ کھانا حلال کا ہو، لقمہ حلال کا ہو۔ ہاں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جی؟ تو یہ کھاؤ ان چیزوں کو جو اللہ نے حلال کیے، اور طیب پاکیزہ چیزوں کو۔ پاکیزہ سے مراد بھی سمجھ لیں کہ کیا ہے جی، آپ یہ سمجھیں روٹی، گوشت ہے، کوئی بھی چیز ہے کھانے کی، حلال ہے کہ نہیں تو پرانی کے ساتھ کھاوا سے ہے، حکم کے اعتبار سے روٹی حلال ہے، لیکن دوسروں کی چوری کر کے اگر ہم نے کھا لی، آٹا کھانا ہے، روٹی اس بنا کھانا یہ حلال ہے، لیکن دوسروں کا آٹا چوری کر کے کھانا یہ حلال ہے۔ حلال حکم کے اعتبار سے، لیکن اب پاک نہیں رہا، یہ طیب پاک نہیں رہا۔ دوسروں کی چیز کے اندر جب بغیر اجازت اپنے استعمال میں لایا تو یہ پاک
اس کو آپ کی چوری نے، آپ کے دھوکے نے، آپ کی رشوت نے، آپ کی کرپشن نے کیا کر دیا؟ ناپاک کر دیا۔ پیسے لین دین حلال ہے بھی ٹھیک ہے، لیکن جب یہی پیسے چائے کے نام پر ہم نے لے لیے رشوت کے ضمن میں، پھر تم نے ناپاک کر دیا۔ اس لیے صرف حلال ہی نہیں دیکھنی ہے، حلال ہے نالی بھی دیکھنی تو بڑی بھی ہے وہ نہیں۔ حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اس کا کام ہی ہے تمہیں برائی کے کاموں میں ابھارتا ہے، اور والفحشاء بے حیائی کے کاموں میں، اس کے کاموں میں۔ ہاں یہ آج جو جتنے بھی کیا جی فیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر جتنی بھی کیا جی محفلیں سج رہی ہیں، یہ ابھی عورتیں نکل گئی ہیں روڈوں پر، میرا جسم میری مرضی، کپڑے پاوا یا نہ پاوا جی میں مرضی میں سلواما، اے میں بک بک نہ کر درزی، میری جسم میری مرضی۔ ہاں یہ جو کام آج کے لوگوں نے پکڑا، یہ ان کو کون پیچھے سے کیا جی چارج کرتے، کون رستے بتاتا ہے؟ شیطان بتاتا ہے۔ تفصیلی بات کر مولانا صاحب نے جمعے پہ کر لی تھی کہ اصل میں ابھی تک 9000 سے زائد مستورات فلسطین کی سرزمین پر شہید ہو چکی ہیں، 9000 سے 1,50,000 سے زائد زخمی خواتین ہیں۔ یہ عورت کے حقوق دینے والوں سے کوئی بندہ پوچھے، اسلام کی بات تو بات کی آپ کر لیں کے زمن کے مطابق، اسلام کے احکامات جو عورت کے اوپر نافذ اور لاگو ہوتے ہیں وہ تو بات ہی ہے، وہ تو اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے، لیکن ان کی ذہنیت کے مطابق اگر بات کی جائے، اقوام متحدہ کا جو چارٹر 16 دسمبر 1948 کو بنایا گیا ہے، جس کے اوپر یہ پورے کا پورے سٹرکچر ہیومن رائٹس کا چل رہا ہے، ہیومنزم کا جتنا بھی نظام ہے کہ انسانیت مذہب سے ماوراء ہو کر، قومیت سے، لسانیت سے، رنگت سے، زبان سے ہٹ کر کیا جی ہم نے صرف انسانیت کو دیکھنا ہے۔ وہ انسان کا پاکستان کا مسلمان ہو یا امریکہ کا گورا کالا کافر ہو جو بھی ہو، یہ ان کا منشور ہے۔ 16 دسمبر 1948 کو انہوں نے بنایا ہے۔ اس کے مطابق بھی عورتوں کے اوپر کیا جی تشدد کرنا، عورتوں کو مارنا جنگ کی حالت کے اندر یہ پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام کا تو قانون ضابطے ہی منفرد آ گیا سے نا، اگر ان کے قانون کو دیکھا جائے، ہاسپٹل جتنے بھی ہو گئے جنگ کے دوران کسی اسپتال کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ آج ان سے بندہ پوچھے جو ہیومن رائٹس کے نام پر امریکہ سے لے کر پاکستان تک کے کیا جلوس نکالنے کی کوشش کرتے، کیا ان کو وہاں پر فلسطین کے اندر جو عورتوں پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، کیا وہ دستار اور وہ باتیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا وہ عورت کے درجے میں داخل نہیں ہے؟ کیا ان کی کیا جی جو آپ کی منشور و منشور کے مطابق کیا جی نظریہ ہے کہ بھئی مساوات کے درجے کے برابر ہم نے چلنا ہے، تو کیا وہ عورتیں وہ بچے اس انسانی کے درجے میں نہیں آ رہے؟ تمہارے اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے کیا اس کے کھاتے میں ان کا نام نہیں آ رہا؟ ان کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، چھوڑا تو انہوں نے ہمیں بھی نہیں، ہمارے پر بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ وہ ان کے مد مقابل برسر پیکر لڑ رہے ہیں، ان کے ناپاک عزائم کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم سے تو ان کے لیس پاپڑ نہیں چھوٹ رہے، ایسی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، ہم تو ان کی مصنوعات نہیں چھوڑ سکتے، وہ تو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، تب ان کو کیا دو۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی، بات موضوع سے ہٹ چکی ہے، لیکن یہ بات سمجھیں، آپ کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے مسیحے میں بڑھا کے دینا پڑھ، آپ کہیں گے ہم رفائی کام کرتے ہیں، کہیں گے اسپتال ہم بنا کے دیتے ہیں، پیسے ہم دیتے ہیں، تم کرو، لیکن سارے کام جتنے بھی آپ کہو گے وہ آپ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم کہو گے ہم جہاد کرتے ہیں تو وہ کہیں گے نہ 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 دہشت گردی ہے، یہ کیونکہ جہاد ہے ان کے خلاف ہے۔ اور یہودیوں کو بھی پتا ہے کہ صرف اگر نمازوں سے مسئلے حل ہوتے نا، کیا صرف رونے سے مسئلے حل ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود 27 جنگوں میں نکل کر نہ لڑتے، ان سے بڑا دعا کی قبولیت والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بہرحال تو یہ شیطان حکم دیتے ہیں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، برائی اور فحاشی کے راستے پر نکالنے کا راستہ کون بتاتا ہے؟ شیطان بتاتا ہے۔ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی دین کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو قرآن سے واقف کرواؤ، وگرنہ وہ ان کے شکار میں جلد از جلد پھنس جائیں گے۔ ہمارے تعلیمی نظام سے لے کر، تعلیمی نصاب سے لے کر تعلیمی ماحول تک کا سارا درجہ ہمیں اسی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی، جو ان کو پتا خود سے۔
یہ اللہ پاک سنا کہ زیادتی شہر جہتے کہ کبوتر زیادتی دی ایک دی بیٹھا تو نہ لگی کہاں گاسی جہتے بنے رہے کرا کرسی دیواسی بھئی مزمان آ گیا آٹھا اچھ رہے تھے مزمان آ گیا ایک کی تھے دو کی تھے یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے بتائی گئی بولو تو کس سے بنائی گی خود سے بنائی گی خود سے بنائی گی تو اس لیے فرمایا اچھا یہ خود کو تو بنائیے بھائی اب ان کو بتایا جائے کہ بھائی ان کاموں کو نہ کرو وہ کل سمجھ جاتی ہے ان کو بولو یہ کام نہ کرو یہ ایسے کام نہ کریں یہ شریعت کے خلاف ہے نبی کے طریقے کے خلاف ہے اللہ کے حکموں کے خلاف ہے یہ ان کا آگے سے جواب کیا ہے مکہ کے مشرکوں کا جواب بھی یہ ہے اور پاکستان کے دینداروں کا جواب بھی یہ ہے کون سا جواب آؤ سنتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ اے لوگوں پیروی کرو حکم مانو اس کا جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا قالوا تو ان کا آگے سے جواب کیا ہے بل نتبع ما الفینا کہتے ہم تو ہرگز نہیں ہے تابعدار بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا ہم تو نہیں ہے پیروکار کسی بھی چیز کے ہاں مگر کس کے علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا ان کو جب کہا جاتا ہے یہ کام نہ کرو یہ مزاروں پہ جا کے دن رات نظریں نہ چڑھاؤ غیر اللہ کے نام پر ککڑ دے کر کتر نہ مانگو آج یہ ایسے کام نہ کرو یہ رسومات بدعات یہ چیزیں کو چھوڑ دو تو یہ آگے سے کیا کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اس پر تو پایا تھا ہم نے اپنے باپ دادا کو اور سے پیو دادی تک دینے کیجئے اور پیو دادی دین چھوڑ دے باسی یہ کہتے مولانے دی خاطر یہ نوے مولانے آئے تھے دو ترے نوی ٹکے کے پڑھ کے چی آگے جتے آتے اے نہ کرو تو وہ نہ کرو تو وہ نہ کرو ایسے پیو دادی دین چھوڑ دے وہ یہ یاد کر کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا یہی بات ہے ان کو بھی جب کہا جاتا ہے یہ بتوں کی پوجا نہ کرو یہ رسومات بدعات رواجات نہ کرو آپ پید آدھی کر دیں صرف نم مولانا اٹھے سب سے یہ جواب ان کا بھی تھا یہ جواب ہمارا بھی ہے آگے اللہ نے بتا دیا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ اگر سے ان کے باپ دادا لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا کسی چیز کے علم نہیں رکھتے تھے وَلَا يَهْتَدُونَ اور وہ ہدایت پر بھی اگر سے وہ ہدایت پر نہیں تھے عقل سمجھ نہیں تھی پھر بھی کہتے ہیں نہ بھائی اگر آ جاتا ہے پہلے زمانے میں محبت زیادہ تھی یہ تھا وہ تھا ساری چیزیں مانتے ہیں اس بات کو جی بزرگوں کے اندر ایک کے ساتھ تعاون کرنا خیال کرنا یہ ساری چیزیں بجا جی بالکل اس بات کو معترف ہے لیکن ان کی جو وہ چیزیں ہیں کہ ایک کے ساتھ تعاون کرنا باہر ایک سے ربط قائم کرنا وہ بھی کر دیں وہ کم بھی کر دیں یہ تو میرے میں بھی جو دھوئے کم کر دو جیسے آج ایسے نال گھمانا جڑا جیسے کم کر دو ایسا پوری پرواز وہ والا کرتے سب پیدا دے چھوڑ دیتا لیکن نہ جڑا زیادتی رقم آسو پکڑے دے کسی پیدا سو کوئی پڑھنا رقم پیتے دے جو اصل ان کی دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور ایک دوسرے کی ہمدردی کے کام تھے وہ تو ہم نے چھوڑ لیے اور جو ان کے وہ کام جو سراسر قرآن اور سنت کے خلاف تھے ہم کہتے ہیں نہ پیدا دے دینا سے بات سمجھ پیاری نہیں آ رہی جی اے ولو کان آباؤنا یاد رکھے جن کے باپ دادا کو شکل ہاں اپنے آبا و اجداد کے وہ کام جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو اس کو لازماً کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی ثواب پہنچے اور تمہاری زندگی بھی اس سے سنور جائے لیکن اگر ان کا کوئی ایسا کام ہے جو شریعت کے منافی ہے اللہ کے رسول کے حکموں کے منافی ہے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی بات سمجھے گی نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا شروع کرتے ہو کر لیتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کھاؤ ان چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ پیروی کرو شیطان کی انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے انما یامرکم بالسوء وہ یہی حکم کرے گا تم کو
برے کام کرو، والفحشاء اور بے حیائی کرو، وان تقولوا علی اللہ اور کہو اللہ پر ایسی بات ما لا تعلمون جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا تمہاری طرف، قالوا تو آگے سے کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادا کو، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا حالانکہ ان کے باپ دادا نہیں جانتے تھے، لا یعقلون نہیں وہ کیا جی عقل رکھتے تھے، کچھ سمجھ رکھتے تھے، ولا یہتدون اور نہ وہ کیا تھے سیدھے راستے پر تھے۔ آگے انشاءاللہ کل کے درس کے اندر بات آ جائے گی۔ کل اتوار ہے، اتوار کو ہماری چھٹی ہوتی ہے لیکن کل ہم انشاءاللہ چھٹی نہیں کرتے کیونکہ 2 چھٹی ہو گئی ہیں ہماری، 2 میں نہیں تھا کسی کام کیا ہوا تھا، تو کل انشاءاللہ چھٹی ہماری نہیں، کل درس ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آگے رمضان بھی آ رہا ہے، ہو سکتے ہیں پیر والے دن سے اگر رمضان کا معاملہ ہو تو رمضان کے اندر چونکہ فجر کی نماز کے بعد نہیں ہو سکتا ہے درس کا معاملہ، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر بندہ چونکہ سحری اٹھتا ہے پھر نماز پڑھ کے فوراً جا کے سونے کی ترتیب ہوتی ہے، تو اس ترتیب سے پھر مناسب بھی نہیں ہے کیونکہ لوگ آواز تیز ہوتی ہے، نیند وغیرہ خراب ہونے کا، یا تو رمضان مبارک کے اندر ہم کیا جی زور کے بعد کی ترتیب رکھیں گے یا کوئی اور اس کا مناسب ترتیب دیکھ کر کیا ہے جی اس معاملے کو کچھ مشورے کے ساتھ حل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ عصر کے بعد بھی ٹھیک ہے کیونکہ عصر کے بعد ویسے بھی سارے والے لوگ بھی گھر کو واپس آ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا عصر کے بعد والی ترتیب بھی ٹھیک ہے لیکن عصر کے بعد مشورات وغیرہ کرو تو مسئلہ کرتا ہوں یہ بند کر لیں جماعتی معاملات کی اصل پوری مضمون ہے بفضل ترمین بھی اثر تو بعد درست کر دیا سے نا